جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ تیسرا حصہ قرآن مجید کا۔ قرآن مجید میں کچھ سورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی سورتیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی سورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مدنی سورتوں میں زیادہ تر احکامات ہیں، اور مکی سورتوں میں ایمان کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے مکی صورتوں میں۔ تو ایک یہ صفت بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، آخرت قائم ہوگی، وہاں پیشی ہوگی، جواب دینا ہوگا۔ یہ دو صفتیں انسان کو گناہوں سے روکتی ہیں۔ اور یہ دو صفتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ایک تو نماز میں ہم ہر رکن میں یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کو دھیان میں لائیں، اور دوسرا نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے یہ صفتیں حاصل ہوں گی۔ اب گناہوں کی خرابی کیا ہے؟ پہلی خرابی گناہوں کی احسان فراموشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خود اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ بے شمار احسانات۔ ایک گھنٹے میں ہم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، اسی سے ہماری زندگی قائم ہے۔ اگر سانس بند ہو جائے تو انسان ختم۔ یہ احسانات ہیں اللہ کے، اور اس سانس لینے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو جو بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ وہ احسان فراموش بن جاتا ہے۔ گناہ کا اثر یہ ہے، اللہ کے احسان کو بھول جاتا ہے۔ وہ رب جس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اس رب کا حکم توڑے، گناہ کرے تو اس کا حکم توڑنا پڑتا ہے۔ اور دوسری خرابی گناہ کی، دلوں پر زنگ پڑ جاتا ہے، دلوں پر زنگ پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے سیاہ داغ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے وہ داغ ختم ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ کرے، دوسرا داغ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی بات وہ اس کو اچھی نہیں لگتی، مسجد میں بیٹھنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، نماز کے انتظار میں 2 منٹ کی تاخیر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور فحش اور بیہودہ اور بے دینی کے مجالس میں گھنٹوں بیٹھا رہے گا، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی۔ گناہ کی بات اس کے دل کے اندر پڑتی ہے، اور نیکی کی بات اس کے دل کے اندر نہیں پڑتی۔ یہ وہ زنگ ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، زنگ آلود ہو گئے۔ یہ گناہ کا دوسرا نتیجہ ہے۔ اور گناہ کا تیسرا نتیجہ، دل کے اندر ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر گناہوں کی بدبو اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ گناہوں کی بدبو ہے، ہر گناہ کی بدبو ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں رحمت کے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں بدبو کی وجہ سے۔ فرشتے پاکیزہ مخلوق ہے، وہ گناہوں کی بدبو کو محسوس کرتے ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے۔ اور اس کی مثال ہے، اگر ایک آدمی کے گھر کے اندر اس کا کوئی کاروبار ایسا ہے کہ گھر کے اندر بدبو ہے، ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس سے بدبو آتی ہے، تو گھر کے افراد کو بدبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن باہر سے اگر کوئی مہمان آئے
تو فوراً بدبو محسوس کر لیتا ہے. اور گھر کے اندر کے افراد بدبو محسوس نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کے 24 گھنٹے بدبو میں ہیں. باہر سے جو آدمی آنے والا ہے وہ اس کی بدبو محسوس کرتا ہے. بالکل جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے اور پھر گناہوں کی بدبو اس کو محسوس نہیں ہوتی. اور چوتھا نتیجہ گناہ کا یہ ہے، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. جیسے آپ نے ابلیس کا قصہ سنا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا زمین پر، اور پھر حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں حرام ہے، شرک ہے. یہ تعظیمی سجدہ تھا جو ہماری شریعت میں اللہ نے حرام قرار دیا اور گزشتہ شریعتوں میں اس کی اجازت تھی کسی کی تعظیم کے لیے. ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے. تو اللہ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب فرشتے جو ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اس سے پہلے، بلا چوں و چرا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور سجدہ کر دیا. سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے. لیکن ابلیس نے عقل استعمال کی اور گناہوں کی وجہ سے اس کا عقل معوف ہو چکا. اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی پیروں کے نیچے دبائی جاتی ہے. آگ صاف اور شفاف ہوتی ہے اور مٹی میلی اور گدلی ہوتی ہے. اب اس کے عقل پہ پردہ پڑ گیا. کیوں؟ کیسے پردہ پڑ گیا؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اب حکم ماننا ضروری ہے. اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے. لیکن اس کی عقل پہ پردے پڑ گئے. اس نے کہا نہیں میں تو بہتر ہوں اس سے، میں کیسا سجدہ کروں؟ تو گناہ کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ احسان فراموش بن جاتا ہے، اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے. گناہ کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے دلوں پر زنگ پڑ جاتا ہے. اور گناہ کا تیسرا نتیجہ دل کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. اور گناہ کا چوتھا نتیجہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو گناہ کرنے والا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس گناہ سے مجھے تو اللہ نے روکا، اس کا حکم پہلے ہے. وہ گناہ کرتا ہے یا لذت حاصل کرنے کے لیے یا دولت جمع کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے گناہ کرتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس گناہ سے منع کیا، اللہ کا حکم پہلے ہے. یہی تو عقل پر پردہ ہے. دنیا میں پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کل نوکر ہیں. نوکر رکھے ہوتے ہیں نا گھروں میں، تو اس کو مالک جو بھی حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے. یہ مالک کا حکم ہے. اس مالک بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے،